آپ کسی عورت سے بات کر لیں، آپ کو اکثریت وہ ملے گی جو شوہر کے تابع ہو کر زندگی گزارنا چاہیں گی۔ پہ حکومت کا کیا قصور ہے؟ ایک منٹ، آج کی عورت یہ تو برداشت کرتی ہے اس کا خاوند جہاں مرضی منہ مار کے آ جائے، اور ساتھ گالی بھی نکالے گی کہ ہمیں کیا، حل کرتا رہے جو کو مرضی ہوتا رہے، لیکن حلال طریقے سے آ جائے، حلال طریقے کر لیں بس۔ یا تو ہم اس کو پورے نظام کو اس طریقے سے لے آئیں اسلام کے اندر، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کو نہیں دیکھے گی، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو نہیں دیکھے گا؟ اگر نسا کے شادی کرنی ہے اچھا اور پسند اسدا نہ آئے تو اسلام میں اس کی گنجائش کوئی نہیں۔ اگر آپ اس سوال کو کچھ اور کھول دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ اسلام میں شادی ہے ہی پسند کی ہے۔ تکلیف بڑی ہوگی جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، میرا جسم میری مرضی، اللہ تو بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، باپ بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے آزادی، مولوی بھی سن لے آزادی، بھائی تو بھی سن لے آزادی، تو وہ شوہر کے پابند کیسے رہے گی؟ میں کہتا ہوں کہ شادی کے 3 نقطے اڑا دو، باقی کر لو، باقی کیا بچا؟ شادی۔ مدرسے میں جنسی زیادتی، مدرسے میں تشدد، مدرسے میں ذہنی دباؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر سپیکس پوڈ کاسٹ، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی پوڈ کاسٹ بڑی اسپیشل ہونے والی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہے وہ انتہائی معزز ہیں اور میرے بڑے پیارے ایک گیسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ آج کی نشست رکھنے کا مقصد آپ کو جو سوشل ایشوز ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سوشل ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کا ایک پلان میرے مائنڈ میں آیا، تو میں نے کہا کہ اس کے لیے سب سے بہترین جو نام ہے وہ مولانا محمد یونس مدری صاحب کا ہے، جو کہ بانی ہیں مدرسہ جامعہ خورشید العلوم کے۔ ان کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی، تو اسی لیے آج ان کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے۔ کیا ہے سوشل ایشوز ہمارے، آپ کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں، لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا اسلام کے اندر جائز ہے، یہ ان کا جو طریقہ کار ہے کیا اس کی کوئی گنجائش ہے اسلام کے اندر۔ اس کے علاوہ ڈائیورس کا ایشو ایک بہت زبردست ہے، اور بہت زیادہ اس کی ریشو جو ہے وہ ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ طلاق کی وجوہات کیا ہے، یہ کون سے ایسے امپیکٹ ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوان نسل کے اندر جو شادی کے مسائل ہیں، پسند اور ناپسند کی شادی، یعنی کہ آج کی پوڈ کاسٹ آپ کو ایک جو ٹیپیکل پوڈ کاسٹ کسی بھی مولانا صاحب کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ان سے تھوڑی سی مختلف نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہم آپ کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا۔ جی مدثر بھائی، آپ نے مجھے بلایا اور یہاں سوشل میڈیا پر گفتگو کرنے کا موقع دیا، میں آپ کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے، اور آئندہ بھی یہ ملاقات باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اور جن ایشوز پہ آپ نے بات کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو میری بھی دلی خواہش تھی کہ یہ عوام کے سامنے آنے چاہیے، بالکل۔ تو انشاءاللہ یہ سامنے باتیں آئیں گی اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے تو گا۔ مولانا صاحب ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ سے ہی شروعات کر لیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا، بالوں کی تبدیلی کا، کیا اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہے؟ کیا اس کو کروایا جا سکتا ہے؟ حلال و حرام کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ یہاں حلال و حرام کی تو بات نہیں، یہاں ہے جائز اور ناجائز کی بات، کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہی بال ایک جگہ سے اکھڑوا کے دوسری جگہ لگواتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ اچھا۔ اور کسی دوسرے کے بال لگانا، وہ چاہے انسان ہو چاہے وہ کوئی جانور ہو، تو اس کے بال اپنے بالوں میں پیوند کاری کرنا یا ان کو وہ لگانا جیسے پنیری لگا دی جاتی ہے، وہ جائز نہیں۔ اپنے بال جسم کے یہاں سے اکھاڑ کے یہاں لگا دیے، بالکل جائز ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ایک بڑا اسپیسیفک سا دیکھیں، پورے باڈی کے اوپر بال ہوتے ہیں ہمارے، آپ نے کہا کہ یہاں سے اتار کے یہاں پہ لگا دینا تو ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرے مختلف جسم کے حصوں کے اوپر بال ہے، جیسے زیر جامہ بال ہیں، یا ان کا استعمال کرنا کیسا ہے پھر؟ وہ بھی تو باڈی کے مطلب کہ بال ہیں۔ زیر جامہ جس کی طرف آپ کا اشارہ، وہ تو میں کہا کوئی بھی پسند نہیں کہے گا کہ میرے سر پہ آ جائیں۔ دیکھیں تو باقی جو یہ والے ہیں جہاں سینے پہ ہیں، یہ بس بہت لوگوں کے یہاں بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اگر وہ یہاں لگانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، علماء اپنے بال ہیں۔ علماء کرام بھی کروا رہے ہیں اس کے اوپر کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ، تو اپنے جسم کے کروا رہے ہیں نا، تو وہ جائز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرے کے اپنے جسم پہ لگوائیں تو یہ جائز نہیں، وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اچھا، تو آپ کے نزدیک یہ اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کوئی سرجریز وغیرہ، یا کوئی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ دانتوں کے اوپر جو بریسز لگانا، میں سوال اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے،
ब्रेसिस को भी लगवाया जा सकता है? अगर वो इलाजन है तो बिल्कुल ठीक है, और अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए है तो वो ठीक नहीं है, तो इलाज के तौर पे करवाया है। अब देखें, दो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आपने बात की है कि एक तो इलाज के साथ किसी को मुंसलिक करके, अब मेरे दांत थोड़े से बड़े हैं मिसाल के तौर पे, जी अब मैं नाम उसको दे देता हूँ कि मैं इलाज के तौर पे करवा रहा हूँ। मेरा जो माइंड सेट है वो ये है कि मेरे ये जो बदरमा से दांत मुझे नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े से पीछे चले जाएंगे, मैं थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आऊँगा, अच्छा नज़र आऊँगा। तो इलाज और पसंद का मामला तो बड़ा मिक्स हो गया। ये हजरत, हर बंदे का अपना दिल जो है वो बड़ा साफ बताता है मैं किस लिए कर रहा हूँ। ठीक है। तो दीन इस्लाम सारा दयानतदारी पर है। वो आपको पता है आप कितना दयानतदारी से इस मसले में हैं। वो मैं नहीं कह सकता आप गए, मैं कहूँ जी यार ये तो इसी तरह आपको वो टेढ़े मेढ़े दांत अच्छे लगते हैं, हो सकता है दूसरे को वो खूबसूरत लग रहे हों, और आपको वो नहीं लगा तो आप उसको इलाज का नाम दे रहे हों, और मैं कहूँ यार ये आपने क्या कर दिया, तो आप कहें ये मेरे तो दांतों में दर्द थी तो मैं इसीलिए करवाया, मैं तो चुप हो जाऊंगा। लेकिन आपको अपने दिल का पता है कि कि मकसद आपने क्या है। क्यों करवाया है। तो ये मामला आपकी अपनी दयानत का है। हम तो चुप हो जाएंगे, हम तो नहीं बोलेंगे कि सही भाई है। उसके दांत में दर्द थी, उसको मसला था, उसने करवा लिया, ठीक है। लेकिन आपको कितना लगता है कि लोग जो है वो इसको इलाज के तौर पे करवा रहे हैं? मेरे सामने कोई इतना ज़्यादा मसाइल ये आए नहीं है। अच्छा, जी यानी कि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया अपने इर्द-गिर्द लोगों को जो ब्रेसेस लगे हुए हैं, छोटे-छोटे बच्चों को लगवाया जा रहा है, ख़वातीन ख़ास तौर पे ये असल ब्रेसेस ये है लगवाती हैं। कि जिन लोगों में मैं रहता हूँ ना, हुँ। वो माशाल्लाह हमारे इम्तियाज़ भाई की तरह बड़े दीनदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं आपकी तरह के। वो इन चीज़ों से ज़रा दूर रहते हैं, वो इन चीज़ों से हटे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे इर्द-गिर्द ऐसी चीज़ें बहुत ही कम हैं। सही। अगर कहीं को मुझे देखने में मिली हैं, तो वो इलाजन ही मिली हैं। ठीक है, यानी कि जो अभी तक का आपका एक्सपोज़र है वो इस तरीके से आपके सामने नहीं आया कि लोग इसको खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ख़ास नहीं, तौर ये पे तो पता ख़वातीन है कि करती हैं। करते तो हैं, लगाते तो हैं, हुँ। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि आपके सामने, मेरे सामने ऐसी चीज़ अभी तक नहीं आई। ठीक है, एक और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे ख़्याल में आपके साथ डिस्कस करने का मज़ा आएगा। रंग गोरा करने वाले जो इंजेक्शंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपके आपके होंगे उसके अंदर, इल्म के अंदर के ये किया जा रहा है। हुँ। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अगर इसमें जो इस्तेमाल होने वाली दवाई है, वो हलाल है, जिसको पहले आप हलाल कहें, हलाल है, अच्छा। जायज़ है, नापाक नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे कॉस्मेटिक और ये इस तरह की ये उनके मुतल्लिक़ सुना है कि खंज़ीर की चर्बी की, खंज़ीर के अज़ा आ रहे हैं उनमें, तो वो तो ना अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल करना जायज़ है, ना बैरूनी तौर पे इस्तेमाल करना जायज़ है। ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन है, इसका जो मादा है, वो पाक है, हलाल है, तो उसको लगवाना कोई हर्ज नहीं है। अगर वो नापाक है, तो फिर नहीं लगवाना एक चाहिए। आम आदमी जो है उस तक तो वो प्रोडक्ट मतलब कि आ रही है, बनी-बनाई आ रही है। उसको कैसे हम चेक कैसे कर सकते हैं या क्या उसका तरीकाकार होगा? हम कैसे इसको चेक करेंगे कि ये इसके अंदर ये वाला खंज़ीर का जो मवाद है या नहीं है? इससे हालत कैसे आजकल तो वो सारे फार्मूले उन्होंने लिखे हुए हैं और सारा है, तो जिसको इस चीज़ का इश्क और शौक है तो वो ज़रा थोड़ी सी और मेहनत भी कर लेना कि ये क्या फार्मूला है, कहाँ से बनी है, क्या कुछ है। ठीक है। तो जिसको ये शौक है तो वो थोड़ी सी मेहनत भी यानी कि कर ले इस आपने पे। सारा का सारा मुद्दा जो है वो इस्तेमाल करने वाले के ऊपर ज़ाहिर है, गोरा उसने होना, खूबसूरत उसने लगना, वो मेहनत करे। यानी कि आपके आपके नज़दीक ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये तमाम चीज़ें टेस्टिफ़ाई की जा रही होती है, वहाँ पर जो जहाँ पे हम मेडिकल चीज़ों को कंसीडर करते हैं, वहाँ पर दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको चेक करना जी, चाहिए कि ये ज़रूरी वाली है। चीज़ें होनी चाहिए इसके बिल्कुल। अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मौलाना साहब ये बताएँ कि आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपका सोशल मीडिया देखा। उसके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ पे आपको सलाम पेश कर रहे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहा जा रहा होता है और इस तरीके से जैसे सलाम लेने का एक तरीकाकार है। तो ये बताएँ कि सोशल मीडिया के ऊपर किया जाने वाला जो सलाम है, उसका जवाब देना कितना ज़रूरी है? क्या नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखो जैसे ये मैं अब रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, तो मैं सजदे की तिलावत कर दी और बाद में कोई सुन रहा है तो उस पे तो सजदा नहीं आता, तो सलाम कहाँ? सही। ठीक है, तिलावत तो जो मैं कर रहा हूँ हुँ, ये हुँ। है। सलाम तो ये या आवाज़ को रिकॉर्ड करके आगे पहुँचाया गया, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर मेरे सामने कोई मौलाना साहब बयान कर रहे हो तो उनकी हुँ, वीडियो आती है, मैं शुरू से देखता हूँ। वो शुरू में हमारा अक्सर यही होता है कि अस्सलाम वालेकुम जो भी हमारा एक जी, तरीका जी। आगाज़ होता है। तो क्या मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ? मैं उनके सलाम का जवाब ना भी दूँ ना तो दें तो इसमें कोई कोई हर्ज नहीं है।
ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے بہت سارا دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تقریباً ہر پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب دینا ہوا ہے وہ کیسا ہے. تو اس کے اوپر آپ کا موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ شادی جو ہے وہ اسلام کے اندر ایک بڑا زبردست ایونٹ ہے اس کے اندر، اور یہ بھی بتائیں کہ اسلام کے اندر جو پسند اور ناپسند کی شادی کا ایک کانسیپٹ ہے، اس میں کتنا ہمارے پاس مارجن ہے؟ کیا ہمیں اپنی اولاد سے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ اپنی اولاد کی پسند ناپسند کو دیکھنا چاہیے، ان سے معلوم کرنا چاہیے؟ اگلا سوال پھر ایک اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ میں آپ سے کروں. اگر آپ اس سوال کو کچھ اور کھول دیتے تو زیادہ اچھا تھا. اسلام میں شادی ہے ہی پسند کی ہے. اچھا جی، تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ہاں یہی کر رہا ہوں. آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی دیکھ کر آئے ہیں تو بیٹے کو آ کے بتائیں کہ بیٹا ایسی ایسی ہے، ایسا خاندان ہے، ایسی بیٹی ہے، یہ اس میں چیزیں ہیں، ایسے یہ اس میں خوبیاں ہیں. ٹھیک ہے. ہم تیری ادھر نسبت کرنا چاہتے ہیں، آپ راضی ہیں، آپ کو پسند ہے؟ بیٹا کہتا ہے جی مجھے پسند ہے، تو آپ کریں. اگر بیٹا کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پسند تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح آپ بیٹی کے لیے کوئی بیٹا کوئی لڑکا دیکھ کر آتے ہیں تو آپ آ کے بیٹی کو سب کچھ بتائیں. بیٹی کی ماں بتائے، اس کی بہن بتائے، اس کی سہیلی بتائے. لڑکیوں میں ذرا شرم مزاج میں زیادہ ہوتی ہے، وہ سہیلی کے ذریعے پتہ کرے. تو اسلام میں تو شادی ہی ساری پسند کی ہے. اچھا یہ اور جس چیز کو ہم پسند اور ناپسند رکھا ہے تو حضرت ذرا اپنی دیسی پنجابی زبان ایک ہوتا ہے، آپ پہ سارے معاملہ صاف ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ آئی. اگر نسا کے شادی کرنی ہے اور پسند اس دا نہ ہے تو اسلام میں اس کی گنجائش کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہیں پہ ایک منٹ ذرا مجھے وضاحت کرنے دیں. جی پلیز. ساڑھے پنجابی پہلے آندے تھی فلانی فلانے ادل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو فلانی فلانے نہ نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. اب خود اندازہ کریں اس باپ اور بھائی یا دادا یا چاچا کیا وہ زندہ رہنے کے قابل رہ جاتے تھے؟ نہیں ہے تو بات ایسی کچھ. تو یہ کون سی پسند ہے؟ اور اس کو ہم نے پردہ ڈالنے کے لیے جی لو میرج کر لی. ابھی اسلام نے تو سارا معاملہ ہی پسند کر رکھا ہے. اگر لڑکا راضی نہیں ہے، اس کی پسند نہیں ہے، بالکل نہیں کرو. مولانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھوڑی سی چیز اس میں ایڈ کر دوں. جی آپ نے پسند اور ناپسند کی بات کی ہے پیرنٹس کے حساب سے. وہ دیکھ کر آئے، انہیں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کر دیں، یا نہیں پسند تو آپ نہ کریں. دوسری بات جو میں یہ لازمی طور پہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے. ایک لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ لڑکی فلاں فیملی کی فلاں جگہ پہ رہنے والی، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یا جو بھی ہے میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح میں کرنا چاہتا ہوں. تو کیا اس کے اوپر بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں؟ والدین کا اس کے اوپر کیا پھر ہونا چاہیے؟ میں یہی بات کہتا ہوں، اس لڑکے نے اس لڑکی کو دیکھا کیوں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو لڑکی کا پردہ ہے اور لڑکے کے لیے حکم ہے کہ نظریں جھکا کے رکھو. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چاچا کی بیٹی ادھر کر دو، خالہ کی بیٹی ادھر کر دو. چلو بچپن میں دیکھا سارا کچھ. تو کسی دوسرے کی بیٹی دوسری جگہ پہ، تو وہاں تو لڑکی کو مکمل پردے کا حکم ہے اور لڑکے کو مکمل نظریں جھکانے کا حکم ہے. تو یہ کہانی عشق کی کہاں سے چلی؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا ہے. ہم جس سوسائٹی کے اندر، یا تو پھر ہمارا ایک پورا کانسیپٹ ایسا ہو کہ پورا ایک اسلامک شریعہ کو مکمل طور پہ فالو کر رہے ہوں، پورا ایک پردے کا نظام ہو، کسی بھی خاتون کو کسی بھی مرد کے سامنے جانے کی اجازت نہ ہو، ہم ایک پوری اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہوں، پھر تو آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس طریقے سے اس کا ریلیشن بنا. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر جہاں پر ہم کو ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں، ہماری بچیاں جا کے لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہیں، ہمارے بازاروں کے اندر بالکل کھلے جو ہے وہ ایسے طریقہ کار ہے کہ ایک دوسرے کو واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. یا تو ہم اس کو پورے نظام کو اس طریقے سے لے آئیں اسلام کے اندر، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے. اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کو نہیں دیکھے گی، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو نہیں دیکھے گا؟ آپ نے ملک لیا کس لیے تھا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو ہم پورے طریقے سے ریوائو کر دیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ.
تو اب ہم اگر نہیں اس کو کر پا رہے اور کرنا نہیں چاہتے، ہر مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ نے ملک اس نام پر لیا، کلمہ اسی نام پر پڑھا کہ ہم سرتا پا مکمل شریعت کے مطابق چلیں گے، اور اب ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر رہ کر کہتے ہیں بھئی اب ایسے ہے، اب ایسے ہے، ایک طرف ہو جاؤ، مسلمان ہو تو مکمل شریعت کے مطابق ہو جاؤ۔ اور اگر تمہیں یہ شریعت، دیکھو نا، آج ہم مسلمان ہیں اور شریعت ہی ہمیں پسند نہیں ہے۔ میں تو ابھی اس پہ آگے بڑی سخت بات ہے، کچھ نہیں کہتا، جو آدمی ایسا ہے وہ خود ہی اپنے پسند کے مفتی سے جا کے پوچھ لے میرے لیے کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس حساب سے اس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ہاں، اس حساب سے پوچھ لے 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 جا اس کے کے اوپر کسی سے۔ فتویٰ، اور ایسے میں علماء کیونکہ فتویٰ میں دیتے بھی فتوے ہیں۔ لگانے والا نہیں ہوں نا، میں فتویٰ لگاؤں گا تو کہتا ہے یہ دیکھو کون ہے، اس لیے میں کہوں خود جا کے پوچھ لے کہ مسلمان ہوں لیکن شریعت سے میں بغاوت کرتا ہوں، میں ساری پوری شریعت نہیں مانتا۔ بھائی کسی جو اس کو پسند کا مولانا صاحب ہے، مفتی ہے، جا کے پوچھ لے۔ اور آپ کو میرے لیے لگتا ہے کہ کیا ادھر سے حکم اس ہے؟ سے کوئی گنجائش مل جائے گی، کوئی راستہ نکال دیں گے مولانا صاحب؟ نہیں، وہ انشاءاللہ جائے گا تو اسے، میرا تو خیال ہے کہ دن کو تارے نظر آئیں گے۔ اچھا چلے، اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا اور سوال ہے، جو ہاں لوگ جی شادی شدہ ہیں جی، وہ اپنی جو بیویاں ہیں ان کو چھوڑ کے وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، وہ پیسے کمانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو یہ بتائیں کہ کیا وہ اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ ظلم ہے تو بیوی کرواتی، کہتی یہ پیسہ لا، یہ بھی ایک اینگل ہے ویسے، ہیں؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ ہاں تو وہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا نا تھوڑا سا، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کھل کے بات کریں، ان نہیں تو مردوں کو میں بھی تو بتا پیغام رہا دیں، ہوں نا، ان بیویوں کو دیکھو بھی نا، پیغام دیں۔ اسلام پہلے تو نبی علیہ السلام کے دور میں تو ایسا واقعہ کوئی نہیں ہے نا، اتنا لمبے وقت کے لیے جو ہے لوگ مرد عورتوں کو گھر میں چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ وہ حضرات تو سفروں میں بیویوں کو رکھتے ہی ساتھ تھے۔ اور بالکل یہ معاملے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پیش آئے کہ مردوں کو زیادہ وقت کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس ماحول کے مطابق دیکھ کر 4 مہینے کے بعد ہر مرد کی واپسی گھر میں لازمی قرار دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، 4 ماہ کے 4 ماہ کے بعد ہر مرد گھر میں واپس آئے۔ اور اب جب ہمارا حال یہ ہے کہ میرے خیال ہے بہت سارے تو نہیں کہتے، کئی کہہ دیتا ہوں، کئی تو گئے واپس ہی نہیں آئے، وہ ادھر ٹنگی ہوئی ہے اور انہوں نے ادھر دوسرا کر لیا ہے۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ۔ اور اس میں کیوں یہ بھی اس نے بھی کہا کہ باہر جا کے کما کے لا، فلاں گیا، تو اس کا بھی کچھ ہے۔ اور کئی ویسے ہی چلے گئے، کس طرح؟ وہ تو جتنے انسان ہیں اتنے رنگ ہیں، ہر طرح کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ ظلم ہے، اور اسی سے پھر معاشرے میں دوسری برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اشارتاً جو آپ بات کر رہے ہیں، جیسے کہ زناکاری کے بارے کی ہاں طرف چلے ٹھیک ہے، جاتے ہیں، یا اور دوسرے ناجائز تعلقات کی اب طرف دیکھو چلے نا، جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس بات کو چلانا کیسا پسند کریں گے، اگر آپ کا جی چاہے تو آپ چلانا، پلیز میں بات کرتا ہوں۔ ایک مرد ہے یا عورت ہے، جب تک انہوں نے آپس میں ملاقات نہیں کی وہ برداشت کر رہی ہیں، اور جب ملاقات کر لی ہے شادی کے ذریعے، خلوت صحیحہ سارا، پھر گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر اسی حالت میں جوانی کے عالم میں وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے اور ایک لمبا ہی وقت گزرا ہے، تو اتنے ایماندار تو اب کوئی نہیں ہے کہ جو یہ برداشت کرے گا، پھر بڑی برائیاں نکلتی ہیں، بالکل جنم لیتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں، شادی کا تذکرہ ہو ہی رہا ہے تو آپ نے اس بات کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ شادی میں جو ڈیلے جو ایک ہے، جو لیٹ شادیاں کی جا رہی ہیں ہمارے بچوں کی، ہماری سوسائٹی کے اندر، یہ کتنا خطرناک نہیں ہے؟ دیکھو نا، یہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اصل پتہ نہیں اب یہ میرا کہنا بھی کیسا ہوگا، ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ شادیاں وقت پر نہیں ہو رہی، بیٹیاں ہماری بہنیں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، بالکل ہر گھر کا یہ رونا ہے، جوڑ نہیں مل رہے، اور ہماری حکومت ہمیں ڈنڈا دے رہی ہے 18 سال سے پہلے تم نے شادی کرنی نہیں ہے۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں سمجھائے نا۔ وہ والدین جس کی بیٹی، جس کا بیٹا 20 سال کا، بیٹی 18 سال کی، 17 سال کی، وہ ان کے فرض سے دوش ہو گیا، اس سے بہتر اور کیا ہے؟ حضرت مائیں گھر بیٹھی روتی ہیں
باپ روتے ہیں، 35 سال کی بیٹیاں ہو گئی، 38 40 سال کی ہو گئی، رشتے نہیں ہیں، اور وہ بیٹیاں بیچاری بیمار ہو گئی، احساس کمتری کا شکار ہو گئی کہ ہم زمین پہ بوجھ ہیں۔ یہ ہمارے مسائل ہیں، وجوہات اس کی یہی ہے، ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ سٹیٹس کا مسئلہ، سٹیٹس، میں اگر کماتا ہوں نا 60,000 تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس تو ATM مشین ہی آنی چاہیے، کہ 1.5 لاکھ والی آنی چاہیے، اور جب چاہوں وہ ادھر ATM کارڈ ڈال کے مشین سے نکالتے، ادھر میں بیگ سے نکال لیا کروں۔ یہاں پہ حکومت کا کیا قصور ہے؟ 1 منٹ۔ اور جو مرد ہے، جو لڑکی والے ہیں، وہ بیچاروں کی چاہے روٹی بھی پوری نہ ہو رہی ہو تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس تو مثلا 5 مرلے کا مکان ہے، تو یہ جس کا کوئی 10 ایکڑ کا مکان، فارم ہاؤس، گاڑی فلاں، میری بیٹی وہیں جائے۔ تو ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت حل کیا ہے وہ جو اس کا حل یہی ہے کہ مذہبی تعلیم، دینداری، سنت رسول، اس کی عام ترویج ہو، عام ترغیب ہو، اور لوگوں کو کچھ پابند کیا جائے۔ جیسے ہم نے کہا نا 18 سال سے کم نہیں کرنی، کم عمر کی شادی پابندی لگا دی ہے، تو ذرا میرے خیال ہے 22-23 سال پہ بھی اس سے اوپر بھی نہیں جانی چاہیے۔ اور پھر ہمارے دیکھو تکلیف بڑی ہوگی جو میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ بالکل کریں۔ تعدد ازواج، اچھا آپ ملٹیپل میرجز کی بات کرنے بتا رہا ہوں کہ زیادہ بیویاں، جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اس کو 2 3 4 تک شادیاں کرنی چاہیے۔ پھر یہ مسئلے نہیں رہیں گے، میرا خیال ہے پھر بیوہ بھی کوئی نہیں رہے گی، متعلقہ بھی کوئی نہیں رہے گی، بغیر شوہر کے کوئی عورت نہیں رہے گی۔ آج کی عورت یہ تو برداشت کرتی ہے اس کا خاوند جہاں مرضی منہ مار کے آ جائے، اور ساتھ گالی بھی نکالے گی کہ ہمیں کیا حل کرتا رہے، جو کوئی مرضی ہوتا رہے، لیکن حلال طریقے سے آ جائے، حلال طریقے کر لیں بس۔ یعنی کہ ایک بیوی کو دوسری بیوی برداشت نہیں کر سکتی، ایکسٹرا میرٹل افیئرز کو باہر جو ہے وہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کو جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے آپ تعدد ازواج، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کریں، ہونی چاہیے۔ دیکھو نا، عورتوں کی تعداد ہمیشہ دنیا میں زیادہ رہی ہے، اس وقت بھی پاکستان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، میرا خیال 56% ہے، میرا خیال اتنی ہے، بالکل ایسی۔ تو جب 56% ہے تو مرد کتنے ہوئے؟ 44۔ اب 44 کو خاوند ملیں گے تو 12 کہاں جائیں گی اگر ہوتا بھی ہے تو اب جب تعدد ازواج کی اجازت دے دی جائے اور کی جائے عملی طور پر، اجازت تو ہے، اسلام نے تو اس کی اجازت دے رکھی ہے، تو جب عملی طور پر کی جائے گی تو پھر یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شادی کا ایک معاملہ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ڈائیورس جو طلاق ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کی بھی ریشو بڑی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تقریباً 100 میں سے وہ کہتے ہیں کہ 10 سے 11% جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ ڈائیورس کی طرف جا رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں طلاق کا اتنا نمبر کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ جب عدد نعرہ لگے گا میرا جسم میری مرضی، اللہ تو بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، باپ بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے آزادی، مولوی بھی سن لے آزادی، بھائی تو بھی سن لے آزادی، تو وہ شوہر کے پابند کیسے رہے گی؟ وہ تو پہلے کہتی ہے اپنے جوتا کیا موزہ خود وہ صاف کرو، اپنا بستر خود گرم کرو، پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ کچھ ہے۔ آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ اس میں خواتین کی جو ایک کانسنٹ ہے وہ زیادہ ہے، ان کا ارادہ زیادہ ہے، خواتین ڈائیورس نہیں، میں کی وہ موجب بن رہی؟ مطلق یہ قانونی بیان کرتا، آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو جب ایک ذہنیت یہ دی جا رہی ہے آزادی آزادی، کسی وہ پابندی میں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اب میں دوسری طرح کہتا ہوں، ہمارے گاؤں کی جو ابھی تک پڑھی لکھی نہیں یا زیادہ پڑھی لکھی نہیں، آپ دیکھیں ان میں کتنی طلاق ہے؟ ٹھیک ہے، کمپیریزن اس سے کم ہوگی، بہت کم ہے۔ اور جو اس سطح پہ چلی جاتی ہیں یا ان کے قریب قریب رہتی ہیں، پھر اسی طریقے سے ان پہ آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو میرا جسم میری مرضی والی خواتین ہے، وہ ایک طبقہ بالکل تھوڑا طبقہ ہے، چند گنی چنی جو ہیں وہ خواتین ہیں، وہ پوری سوسائٹی کو اس طریقے سے نہیں کر رہی ریپریزنٹ کے جس طریقے سے خواتین کو کرنا چاہیے۔ میرا خود کا اوپینین جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے، لیکن
کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ ایک جو چھوٹی سی پرسنٹیج ہے خواتین کی، ان کی جو اوپینین ہے وہ زیادہ جو ہے وہ وجہ بن رہا ہے؟ حضرت میں اب سے کہتا ہوں، جو ہماری جیسے یہ ماسٹر ڈگریز والی عورتیں ہیں، اچھا، جیسے وہ اب آپ کو تو زیادہ پتہ ہو گئے، ایم ایڈ اور فلانا جی ایم بی جی، اے، جی یہ جی پوسٹ گریجویٹ جو خواتین ہیں، ہاں پڑھی جی، لکھی یہ خواتین کہہ ہیں، لیں میٹرک سے زیادہ جو خواتین ہیں، میٹر، انٹر تک کر میرے لیں، خیال ہے کہ بی اے تک کر بی اے لیں، تک کر لی، ٹھیک ہے اس سے ٹھیک ہے اوپر کی ٹھیک ہے، آپ کسی عورت سے بات کر لے، آپ کو اکثریت وہ ملے گی جو شوہر کے تابع ہو کر زندگی گزارنا چاہیں گی۔ اس کی وجہ تعلیم کو سمجھ رہے ہیں آپ پتہ نہیں کس کو سمجھے، مجھے تو نہیں پتا، میں تو جو کچھ ہے آپ جا کے کسی کالج میں دیکھیں انٹرویو کر لیں۔ فرق تو مولانا صاحب دیکھیں، فرق تو آپ تعلیم کا کر رہے ہیں، نہیں، یعنی کہ کم پڑھی لکھی اور پڑھی لکھی تعلیم جو ایک خاتون ہے، دونوں سے بات کریں گے تو جو کم پڑھی لکھی خاتون ہے وہ عورت کے شوہر کے تابع رہے گی، جو پڑھی لکھی خاتون ہے وہ شوہر کے تابع نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تعلیم کا جو کانسیپٹ ہے وہی آتا ہے، اس کے علاوہ تو میں اس کو میرے تعلیم کہتا ہی نہیں، جو کوئی شوہر کا باغی بنا دے، جو اللہ کا باغی بنا دے، میں تو اس کو تعلیم ہی نہیں ماننے کو تیار۔ صحیح، تعلیم تو وہ ہے جو شہری کو مہذب بنائے، مؤدب بنائے، اور ہر ایک کے حقوق سکھائے کہ میرے والدین کے میرے پہ کیا حق ہے، میرے شوہر کا میرے پہ کیا حق ہے، میرے بھائی کا میرے پہ کیا حق ہے، میری اولاد کا میرے پہ کیا حق ہے۔ تعلیم تو وہ ہے، مولانا صاحب اس میں اور بڑا جو یہ چیز نہیں سکھا رہی ہاں، تو میں تو اب مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز ہے، اچھا میں تو اس کو نہیں ماننے کو تیار۔ تھوڑا سا اس کو اور مزید ڈسکس کرتے ہیں، جی میرا ایک پوائنٹ اس میں لے لیں۔ جی جی آپ نے کہا خاتون جو ہے وہ اس کے تابع نہیں رہتی، اب اس کی وجوہات بھی تو ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیا مرد ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے جو شوہر ہیں ان کے ساتھ اچھا طریقے سے ہاں، رہ رہے ہیں، بہت ان اچھا کے سوال والد ہے۔ جو ہے وہ ان کے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ صرف خواتین کو ایک سائڈ پہ جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دینا کہ انہوں نے سوال کیوں کیا یا ان سے کوئی بات کیوں کی، دوسرا اسپیکٹ ہم مردوں کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ حضرت آپ نے سوال کیونکہ عورتوں کا کیا تھا تو اس لیے میں نے عورتوں کے عنوان سے بات کی۔ اب اسی طرح انہی لوگوں کو آپ پلٹ کے دیکھ لیں جو اس طرح کے مرد ہیں، سمجھائی نا، جو دوسروں کے حقوق کی رعایت نہیں رکھتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، بیوی گھر میں ہے نہیں ہے، وہ جہاں سے مرضی اپنی پیاس اور بھوک مٹا لیتے ہیں، تو پھر وہ بھی تو آزاد ہوگی، اس نے بھی تو اپنا کرنا ہے۔ ہم کو مردوں کو کھلی چھٹی نہیں دیتے، مردوں کا بھی قصور ہے، ان کو بیویوں کے حق ادا کرنے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مردوں کے حق عورتوں کے ذمے ہیں، عورتوں کے حق مردوں کے ذمے ہیں، عورتیں مردوں کے حقوق ادا کریں، مرد عورتوں کے حقوق ادا کریں، جیسا خود کھائیں ویسا کھلائیں، جیسا خود پہنیں ویسا پہنائیں، ان کو عزت احترام کے ساتھ رکھیں۔ وہ کوئی ہماری نوکرانی نہیں ہے گھر میں، دونوں کو کھینچا گیا ہے۔ تو یہ اب پھر بات تو وہی آ جائے گی، آپ کہیں گے بار بار کہ جو زیادہ اس سطح کے پہنچے ہوئے ہیں وہی آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری اس میں مجھے نہیں لگتا، آپ کو بھی لگتا ہے۔ نہیں، جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ میرے خیال میں وہ تھوڑی سی اویئرنیس کے اوپر بات کر لیتی ہیں، یا تھوڑا سا ان کو اس طریقے سے آئیڈیا ہوتا ہے، اس کو وہ نہیں، آپ ایکسپلین دونوں کر کو اب لیتی لیں ہیں۔ نا، ہاں، آپ دونوں کو لیں۔ جو پڑھے لکھے افراد ہماری نظر میں ہے نا، یہ زیادہ پہنچے ہوئے جو یورپ کا چکر کاٹ آئے یا کسی دوسرے کو پڑھائی کے عنوان سے، یہ دونوں ایک دوسرے کے وہ ہو جاتے باغی، ان کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیں مولانا صاحب کہ ایک جو خاتون ہے اس کے اوپر ظلم ہوا جا رہا ہے اپنی مطلب کہ شادی شدہ زندگی کے اندر، چاہے وہ سسرال کی جانب سے ہے، شوہر کی جانب سے ہے، دیگر کوئی بھی عوامل اس کے اوپر ہو سکتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ اگر وہ خلا کی جانب جانا چاہتی ہے تو اس کا کن حالات کے اندر جو ہے وہ اس کی سیپریشن ہو جانی چاہیے، وہ خلا کی طرف جا سکتی ہے؟ حضرت بات یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کی شادی ہو گئی، پہلے ہی تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، جو بیوی کے حق و حقوق ادا کر سکتا ہے وہ شادی کرے۔ تو آدمی کو پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور وہ کہ میں عورت کے حق و حقوق ادا کر سکوں۔ ایک تو وہ میاں بیوی والے معاملہ ہے، دوسرا اگر عورت مطالبہ کرے کہ مجھے علیحدہ گھر چاہیے، اس کو علیحدہ گھر دے، اور اس کو تن ڈھکنے کا کپڑا دے، اس کو 2 وقت کی روٹی دے، اور اس کو شہزادی اور ملکہ بنا کے گھر میں بٹھائے،
یہ اس کا حق ہے، نان و نفقہ اور سکنا. ٹھیک ہے. اگر وہ عورت اس کے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو چاہیے کہ علیحدہ گھر میں رکھے. ٹھیک ہو گیا نا. اگر یہ چیزیں اس کو مل رہی ہیں تو پھر اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ خلا کی طرف جائے. اگر یہ چیزیں نہیں مل رہی، خامد بیمار ہے، عنین ہے، عورت کے قابل ہی نہیں، بیچاری کتنا صبر کرے گی؟ اب اس کو، وہ اس کے آگے تفصیل ہے، لیکن اس کی صحت کی کوئی امید نہیں رہی. اپنا علیحدہ ہو سکتی ہے. یہ نان و نفقہ ہی نہیں اس کو دیتا، سکن نہیں دیتا، رہائش نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، کچھ خرچہ دیتے ہی نہیں ہے اس کو. وہ خلا کر سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے. صحیح. اور اس میں آپ نے ایک بات کی کہ وہ اپنے اگر علیحدہ گھر جو ہے وہ اس کے اوپر مطالبہ کرتی ہے تو وہ بھی اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جو لڑکا ہے، جو اس کا شوہر ہے، اس کی ایک جو فیملی ہے، اس کے خصوصی طور پہ اس کے جو والدین ہیں، کیا وہ ان کے ساتھ رہنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے؟ والدین کے ساتھ ایک اس مرد کا ان کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اپنے والدین کو پوچھنا جو کہ وہ اپنی بیوی کو لے کے علیحدہ ہو جائے. حضرت میرے والدین کی خدمت میرے ذمہ ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے. وہ کرتی ہے تو استحساناً. مثال کے طور پہ بیوی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مرد کے ذمہ نہیں، لیکن ہم وہ ان کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. اگر وہ میرے ساتھ، مثال کے طور پہ اگر وہ میرے والدین کے ساتھ، میرے والدین کو روٹی نہیں پکا کے دیتی، میرے والدین کے کپڑے نہیں دھوتی، تو کل کہ ان کے ہاں شادی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو میں بھی نہیں جاتا. کو میرے ذمہ تو نہیں میں جا کے سالے کی شادی پہ خرچے کرتا پھروں. میرے ذمہ تو نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے کوئی معاملے کروں. اگر میرے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی تو میں بھی اس کے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. لیکن یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، یعنی کہ ضروری یہ نہیں ہے، اس کو آپس ہم نے کا بنا حسن لیا ہے اس کو. معاشرت، آپس میں وہ چیز ہے. تو اچھا معاشرہ اور اچھا گھرانہ، اچھی ترتیب کے لیے یہی ہے کہ بہو گھر میں آئے تو سسرال کی، سسر کی، ساس کی خدمت کرے. وہ خوش ہوں تو آئیں دیں گے. اور یہ اپنے ادھر جو عورت کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ لڑکا ان کے ساتھ اچھائی کرے. جب یہ یہاں نہیں کرے گی، وہاں نہیں کرے گا، فساد مان جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور جوائنٹ فیملی سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم یہی ہے جس کو ہم نے بحث کر لیا. اور نہیں، کیا میں ہے اس میں دیکھیں، اس میں میں آپ یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے جو پازیٹیو اسپیکٹس کیا ہیں، نیگیٹو اسپیکٹس کیا ہیں، کہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کس حد تک رہا جا سکتا ہے، کب جو ہے وہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جو نوجوان آج کل کی جو ایک نوجوان جوڑے ہیں وہ تو پہلے دن سے چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ سیپریٹ کر دیا جائے. تھوڑے سے جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے مجھے بتا دیں کہ رہیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، نہیں رہیں گے تو یہ نہیں ہوگا. حضرت، یہ اس کو ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک نظام بنا کے ایک میں کو قاعدہ کلیہ دے دوں گا. یہ ہے طبیعتیں اپنی اپنی. اچھا، نہیں اس کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اسلام نے تو یہ کہا ہے نا، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو علیحدہ کر دے. ٹھیک ہے. جب یہ علیحدہ ہوگی، اس کے والدین کی خدمت نہیں کرے گا تو یہ بھی ادھر اس کے والدین کے ساتھ پھر وہ کرے گا. ظاہر ہے یہ ان کے ساتھ اچھا کرے گی تو وہ بھی ان کے ساتھ اچھا کرے گا. یا یہ ان کے والدین کے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو وہ پھر اس کے والدین کے ساتھ اچھا ہی نہیں کرے گی. یہ تو چیزیں ہیں. باقی یہ اپنی اپنی طبیعت ہے. ایک آدمی ہے، اب میرے جیسا آدمی جو شروع سے ہی بڑی فیملی میں رہا، بڑے خاندان میں رہا، اور بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ایک دو کے ساتھ اس کا دل ہی نہیں لگتا. اکیلا ہو جائے تو بالکل ہی وہ پریشان ہو جاتا. یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اب یہ اکیلا کیوں ہوگا؟ اور ایک ہے کہ وہ کبھی مردوں میں بیٹھا ہی نہیں، وہ کہیں مجمع میں رہا ہی نہیں، تو دو چار بھی بٹھا دیں گے اس کے سر کو درد ہو جائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ اپنی اپنی طبیعتیں ہیں، اس پہ نہیں کسی کو پابند کو قانون نہیں بیان کیا جا سکتا. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو رہنا چاہتا ہے وہ رہے، نہیں رہنا چاہتا تو اس کو سیپریٹ کر دینا بہتر ہے. اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ شادی پہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے آج کے دور کے اگر ہم کسی شادی کو دیکھیں، اپنے سامنے رکھیں، تو بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فضول ہے. جیسے فضول خرچی کے اندر آتا ہے، ایسی مہندی کی رسومات ہیں، یا پھر اور دیگر. ہم نے اب تو شادی جو ہے وہ ہفتہ ہفتہ جو ہے وہ شادی ختم ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو فضول قسم کی رسومات ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا ضیاع ہے پیسے کا، اور اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے؟ حضرت میں کہتا ہوں کہ شادی کے 3 نقطے اڑا دو، باقی کر لو.
باقی کیا بچا؟ شادی. بالکل صحیح ہے. اچھا، بڑی زبردست بات ہے. ٹھیک ہے نا. سادہ. شادی صرف اتنی ہے لڑکی کو جوڑ کا لڑکا مل جائے یا لڑکے کو جوڑ کی لڑکی مل جائے, اس کا نکاح کرو, میاں بیوی رات گزاریں, لڑکا اگلے دن اپنی استعداد کے مطابق ولیمہ کرتے ہیں. وہ 2-4 کو کھلا سکتا ہے, وہ 10-15 کو کھلا سکتا ہے, وہ 20 کو کھلا سکتا ہے, وہ 500 کو کھلا سکتا ہے. اس کے علاوہ سب فضول ہے. تو یہ جو یہ ناک جو ہے یہ کٹ جائے گی ہماری, یہ اس کا کیا کریں گے؟ تو پھر کون سی بچتی ہے؟ ادھر جوائی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے دماغ, تو ادھر سنیارا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے. ادھر بہو گھر میں بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر دیکھا والے آدمی پیسے تو دے چھڈو. صحیح بات کر رہے ہیں, پھر یہ کون سی بہت فیکٹ بچتی ہے. ہے؟ ہاں, یعنی کہ ایک طرف سے آپ بچ جاتے ہیں, دوسری بہت ساری جگہوں پہ آپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ذلیل ہیں. ہوتے ہیں. تو اس لیے صرف شادی تو انتہائی شادی ہے, اس میں تو ہے ہی نہیں ہے. جو اس طرح کی شادی کرتے ہیں نا لوگ, ان کو بڑی باتیں کرتے ہیں بعد میں, کوئی انہوں نے شادی کی تھی سانو سدیا نہیں ہے, حضرت سانو بات بلایا یہ نہیں ہے, ہے. نہیں وہ اپنی استعداد کے مطابق, میں نے کہا نا 500 آدمیوں کو بلا لے, 5000 کو بلا لے, ولیمے پہ بلائیں. دیکھو اب میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, آج جس آدمی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے وہ بیچارہ جوان ہونا, پہلی بیٹی پیدا ہو جائے نا تو میرا خیال ہے آدھا بوڑھا وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. دوسری بیٹی ہو جائے تو ٹھنڈا سا, تیسری ہو جائے بس میں نے تیاں یکوں پہ چھوکے لیا. سب یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں, کیوں ہے بیٹی والوں کا اتنا ہم خرچ کرواتے ہیں, اتنی تباہی لاتے ہیں ان کے ہاں جس کی حد نہیں ہے. جب اس کو پتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شریعت کے مطابق اچھی تربیت کروں گا اور لڑکے والے آئیں گے 2 کپڑوں میں میری بیٹی کو بہا کے لے جائیں گے, مجھے جہیز کی لعنت میرے کھاتے میں نہیں ہے, میں نے اس کو کچھ دینا نہیں ہے, میری بیٹی اپنے گھر والی ہو جائے گی, اللہ 7 بیٹیاں بھی دے دے تو اس کا کیا پریشانی؟ کوئی پریشانی نہیں ہے. بالکل صحیح, کچھ پریشانی نہیں ہے. اور جب جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکھنے کے لیے, یہ تو رہتی نہیں ہے. میں بڑے بڑے ولیموں میں گیا ہوں, خیر میں تو ولیموں میں بہت کم جاتا ہوں, پہلے پوچھ لیتا ہوں وہاں میوزک اور ڈانس یہ وہ تو نہیں ہے, اگر ہے بھی نہیں ہے تو پھر چلا جاتا ہوں. جا کے پتہ چلے کہ شادی حال میں بھی میوزک چل رہا ہے تو میں واپس آ جاتا ہوں, میں تو نہیں چلتا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے انہوں نے ولیمے کیے, میوزک وغیرہ نہیں تھا اور بڑی اعلیٰ روٹی دی, تو لوگوں نے کہ ڈے چودی تیا کھانا پکیا, باتیں کی ہیں, آپ کو نہیں پتا کرتے نہیں ہیں؟ بہت کرتے ہیں. تو اس پھر میں تو کون سی کوئی بچ گئی ہے؟ اس میں تو کوئی چیز دو رائے نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ جاتے جاتے, چاہے اس نے آگے مٹن ہی کیوں نہ رکھا ہو تو بھی کہتے ہیں جی صحیح گلیا تو نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو پھر کون سی وہ باتیں نہیں کرتے؟ ہے. ابھی ایسے بھی کرنی تو ایسے بھی کرنی, تو اپنی تباہی اتروا کے ضرور کرانی ہے. یہ بڑا زبردست پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس طرح کی جو فضول رسومات, اور یعنی کہ کیا جا سکتا ہے, سب کچھ کیا جا سکتا ہے. کووڈ کے دنوں کے اندر شادیاں ہوئی ہیں, بڑی آرام سے ہوئی ہیں, بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں, سادگی سے ہوئی ہیں, وہ بھی شادیاں چل رہی ہیں. لیکن اتنا کرا کے بھی اگر آپ نے اس کے بعد ذلیل ہی ہونا تو میرے خیال میں سادگی اب بہتر آپ ہے. خود دیکھیں نا, اب بیٹی والے ہیں بیچارے, پہلے تو حضرت میں اب اس کو کیسے کہوں, لڑکے کی تو ایک بات ہے, بیٹی کے جب یہ ہو کہ آج مجھے دیکھنے آ رہے ہیں, اب خود تھوڑی دیر اس بیٹی کا باپ یا بھائی بن کے آپ خود دیکھ لو. بیٹی تو ہم نہیں بن سکتے نا, ہم اپنے گھر کی کیا کچھ چیز نکال کے ان کے نخرے نہیں پورے کرتے, اور پھر جب سب کچھ ہونے کے باوجود سانو کوڑی پسند نہیں. آپ کی بہن, میری بیٹی, آپ کی بیٹی کے بارے کوئی بول کے جائے تو آپ خود اندازہ کریں کہ کیا ہے یہ معاملہ. اور اس بیٹی کو آپ دیکھیں نا ذرا, اچھا پھر یہ پسند ہو گئی, لو جی ہن منڈے دیاں بھیناں جی نے ویکھیا تے او منڈے دیاں بھیناں دے پرجائیاں آندیاں پیاں نے, یعنی شادی سے پہلے شادی جتنا ہم ان کا خرچہ کروا دیتے ہیں, اور پھر جو شادی کا دن ہوتا ہے, وہ جو برات کا طوفان آتا ہے, آپ کے سامنے ہے یہ چیزیں, اور یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو
اب کہیں شادی وغیرہ ہے، لڑکے کی خالہ کی جان پہچان ہے، چاچی کی ہے، کسی کی ہے، ان سے اچھی طرح پتہ کر لو یا لڑکی کیسی کیا حال احوال ہے. ایسے کسی طریقے سے لڑکے کی ماں بھی جا کے لڑکی کو دیکھے کہ ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ مجھے دیکھ کے چلی گئی ہے، پسند آ گئی، اب جا کے ان سے رشتہ لے لو، مانگ لو، بس ٹھیک ہو گیا. اور ان کو لڑکا پسند آ گیا، بس 2-4 آدمی آئے نکاح کر کے بیٹی کو گھر لے جائیں. اب اپنے گھر میں جا کے جو مرضی کرتا رہے نا، کرنا ولیمہ، پورے گاؤں کو بلا، پورے شہر کو بلا، جتنا مرضی بلا. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ شادی کی ہم نے بات کر لی، شادیاں ہو گئی، اب بچوں کے معاملات کے اوپر آتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت. ایک تو یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی تربیت کرنی چاہیے، اور اس میں والدین کا کیا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے؟ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے سارا کردار ہی والدین کا ہے. اور ایک تو ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہے، اب بچہ پیدا کیسے ہو اور کیسے والدین ہونے چاہیے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پلیز پلیز. بڑا انشاءاللہ اس سے جی آپ جی کو ضرور ضرور. یہ قدس پہ، بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، تو مسلمانوں کے ایک سردار قبیلے کا ایک جوان، چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی، وہ شادی نہیں کروا رہا تھا. تو اس کے بھائی نے کہا بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرواتے؟ کہنے لگا یار قدس پہ قبضہ ہو گیا عیسائیوں کا، ہمیں شادیاں جچتی نہیں. اس نے کہا بھائی اگر شادی تو کرنی ہے. اس نے ابھی تک مجھے کوئی لڑکی نظر نہیں آئی جس سے میں شادی کروں. اچھا. اس نے کہا فلاں اور سردار کی لڑکی ہے، فلاں کی ہے، فلاں ایسی فلاں ایسی. کہ نہیں یار مجھے ان میں کوئی رغبت نہیں ہے. کہ آپ کیسی چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو دن رات اسی فکر میں ہوں کہ قدس سے عیسائیوں کے قبضے میں، اور ہم شادیوں میں لگے رہیں تو اللہ کو جواب کیا دیں گے. اور شادی بھی کروں تو ایسی لڑکی سے کروں جس سے اللہ مجھے ایک لڑکا دے اور پھر میرے بعد وہ قدس کو آزاد کروائے، بیت المقدس کو. کیا بات. اب اس والد کی سوچ کو آپ دیکھیں. چل رہے تھے ایک جنگل میں گئے تو وہاں ایک قبیلہ آباد تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں انہوں نے کوئی نماز پڑھی، تو مسجد کو جو امام مسجد تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک لڑکی کو بلایا، اس قبیلے کی لڑکی کو، اور اسے کہا کہ میں نے تیرے والدین کے لیے، تیرے رشتے کے بارے میں تیرے والدین کے پاس ایک رشتہ بھیجا تھا اور سنا کہ تو نے انکار کر دیا. صحیح. کہنے لگی استاد شادی زیب ہی نہیں دیتی، قدس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہے. اچھا. ہم شادیاں کریں کیسے کریں؟ سیم سوچ. انہوں نے کہا شادی تو کرنی پڑے گی آخر، کہ کروں گی تو ایسے شخص سے کروں گی جس سے اللہ مجھے ایک لڑکا دے اور وہ قدس کو فتح کرے. کیا بات. یہ سن رہے تھے. وہ لڑکی تو یہ بات کہہ کے چلی گئی. تو یہ جوان استاد کے پاس آیا، اپنا تعارف کروایا، کہا اس لڑکی کا رشتہ لے کے دو. انہوں نے کہا بڑے لوگ ہیں اور یہ تو خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں، تو آپ کے قبیلے والے اس کو لے لیں گے؟ کہا جی وہ تو میری مرضی ہے نا، بس یہ لڑکی کا رشتہ مجھے لے کے دو. تو ہمارے ہاں یہ جو للے تللے شادیوں پہ ہوتے ہیں وہاں تو یہ نہیں تھے. انہوں نے لڑکی والوں کو پیغام بھیجا، لڑکی والے آ گئے اور بتایا کہ فلاں قبیلے کا فلاں آدمی ہے، یہ اس بچی کا رشتہ چاہتا ہے. بچی سے بات کی، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس جوڑے نے کتنی دعائیں اور کتنا اپنے آپ کو کھپایا ہوگا کہ ویسا بچہ پیدا ہو. صحیح بات. پھر بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے قدس کو فتح کیا. تاریخ اور زمانہ اسے صلاح الدین ایوبی کہتی ہے. یعنی کہ والدین کی سوچ اور ان کا جو ایک تھا ایک طرز عمل سب کچھ
وہ تو پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. حد مسئلہ یہ ہے صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے والی مائیں آج ہم سے اب کیا کہوں کنوں نے چھین لی ہیں. وہ باپ ہم سے چھین لیے گئے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں اب مجھے بتائیں یہ ہجڑے یہ صلاح الدین ایوبی کے باپ بنیں گے؟ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے باپ بنیں گے؟ یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے باپ بنیں گے یا مجدد الفسانی کے بنیں گے؟ یہ جو آج میرے اور آپ سامنے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. یہ اس قابل ہے کہ شاہ ولی اللہ اس زمانے کے شاہ ولی اللہ کی ماں بنے؟ آپ کہہ رہے ہیں بچوں کی تربیت. آپ نے بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر کی والدہ نے کیسے تربیت کی تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے اس کی کیسے تربیت کی تھی. خواجہ صاحب کے باپ تو فوت ہو گئے تھے. تو یہ ماں باپ ہی ہے کہ جو بچے کو گنج شکر بھی بناتے ہیں نظام الدین اولیاء بھی بناتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے ہی نہیں کہ ماں کی گود تو پہلا مدرسہ. اور آج کل کے جو والدین ہیں وہ تو وہ ماڈرنزم کے اوپر جدید چیزوں کے اوپر اور کہہ لیں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اپنے بچوں کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ پھر کیا بنے گی. تو پھر روتے بھی تو خود ہی پھرتے ہیں نا. بابا یہاں پنجابی اتنے تڑے پہ ہوں تو پتر امریکہ ہوں ہم وقت ہی کو نہیں. بابے دی لاش پیچھے نو دیکھ وہ چل نہیں رہی تھی ایک پوسٹ. بابا اندر ہی مر گیا. جب آ کے 6 مہینے بعد دروازہ کھولا تو بابا پھر یہی کچھ ہی ہونا. صحیح بات. پھر تو آج کل کے اس کا والدین خمیادہ بھی تو ہم خود ہی بھگت رہے ہیں. تو کیا مشورہ دیں گے جو آج کل کے جو نئی نسل کے والدین میں سمجھتا ہوں ان کو کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے بچوں کے حوالے سے؟ مشورہ تبصرہ تو سارا میرا ہو گیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جتنے لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں اور دین کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا. دین افراد سے رجال اللہ. ایک ہم میں یہ بڑی مصیبت آ گئی. ہر بندہ خود دین کو کتاب سے اور قرآن سے حدیث سے ثواب ہے اجر ہے لیکن بغیر رہنمائی کے نہیں. حضور پہ قرآن اتر رہا ہے. صحابہ عرب ہیں اور پھر بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے بسا اوقات ایسا معاملہ بن جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے اور آقا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے. 1000 واقعات پڑے ہیں. تو اس وقت جو رجال اللہ ہیں اہل اللہ ہیں اللہ والے ہیں ہر ایک کو ان سے تعلق رکھنا چاہیے. اپنے نفس کی پہلے اصلاح کرنی چاہیے. تو جب اپنے نفس کی اصلاح ہوگی تو پھر انشاءاللہ والدین جو ہیں وہ ایک انسان کامل ہوں گے. تو انشاءاللہ وہ جس کو جنیں گے وہ بھی انسان ہوگا اور اس کی جو تربیت ہوگی وہ بھی پھر انسانیت کے سارے پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بات کی ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے اس حساب سے اس کو سیکھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ بھی اپنے ایک طریقے سے تدریس کا کام کر رہے ہیں. تو بہت سارے ان کے فین فالورز بھی ہیں وہ بھی مختلف چیزوں کا جو ہے وہ حوالہ دے کے بات کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ان کا طریقہ تدریس ہے وہ کیسا ہے؟ ہوگی وہی بات میں نے ابھی کر رہا کہ انجینئر محمد علی صاحب جو ہیں وہ کتاب اللہ کو رجال اللہ کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں جو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کتاب آئی تو رسول اللہ کتاب اللہ کو لائے رسول اللہ اور سمجھایا صحابہ کو. صحابہ نے رسول اللہ سے سمجھا ہے. صحابہ نے کبھی نہیں کہا عربی میں ہم سمجھ لیتے ہیں. تابعین عرب تھے اکثریت ان کی عرب تھی اور انہوں نے اپنے اساتذہ صحابہ کرام سے سیکھا ہے. انہوں نے کہا جی عربی میں قرآن ہے ہم بھی عرب ہیں سیکھ لیں گے. تابعین نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے. تبع تابعین نے اپنے اساتذہ تابعین سے سیکھا ہے اور ان کے فضائل ہیں. اور اسی طرح ہر ایک نے اپنے استاد سے. اور انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں جی اے بابے دا شاہی کوئی نہیں اے بابے دا شاہی کوئی نہیں.
باب شے کو نہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں لا شیعہ، بابا لا شیعہ، بابا کوئی شے نہیں۔ تو اگر مرزا صاحب غصہ نہ کریں تو ہم کہیں کہ انجینئر صاحب کے بابا کوئی چیز نہیں تھے، تو لا شے سے شے کیسے پیدا ہو گئی؟ ٹھیک ہے، تو انجینئر صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ ابا تو شے کچھ نہیں تھا، اماں تو شے کچھ نہیں تھی۔ رجال اللہ کو اللہ نے خود مانا ہے، اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں۔ سورہ یاسین میں وہ جو شہر انطاکیہ میں 3 داعی آئے تھے ان شہر والوں کو سمجھانے کے لیے، وہ ان سے لڑ پڑے، تو دور شہر کے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اللہ نے آگے اس کی تعریف کی ہے، یہ بابا ہی تو تھا، نہیں سمجھے؟ اور سورہ مومنین میں آل فرعون کا جو اس میں سے وہ مومن تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جا کے بتا دیا کہ تو نے بندہ قتل کیا ہے اور وہاں تیرے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، نکل جا یہاں سے۔ اب کتنی وکالت وہ کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، بابا ہی تو تھا۔ صحیح۔ اور ہم کہتے ہیں بابا شاہی کو نہیں، بابا شاہی کو نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے بڑوں کو 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے توحید کنہوں نے سکھائی ہے؟ بالکل علماء نے، بابوں نے۔ یہی تھے نا اب بابا فرید رحمۃ اللہ بالکل جی، علیہ، ہمارے جو علماء ہیں وہ بالکل حضرت بہت ذکریہ ملتانی، حضرت خواجہ مولوی چشتی اجمیری، انہی یعنی کہ لوگوں، کہیں نہ کہیں سے وہ سلسلہ جیسے جیسے آتا رہا تبلیغ کا، وہ آگے چلتا رہا، اس کو وہ پہنچاتے رہے اور ہم تک آخرکار وہ تمام چیزیں وہ جو پہنچ رہی ہیں۔ انہوں نے ہم کو آگے مسلمان کیا نا، ہوں انہوں نے ہمیں توحید سکھائی ہے نا، وہ بابے ہی تھے نا۔ آج تم سکھا رہے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا تو شاہی کوئی نہیں، تو تیرا تو کھانا خراب ہو جائے گا سارا ہی۔ سب شے تھے، صحیح۔ انہوں نے آ کے ہمیں دین سکھایا ہے، سنت سکھائی ہے، توحید سکھائی ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سمجھا جاتا ہے، وہ سمجھائیں گے، وہ بتائیں گے۔ اور مرزا صاحب ویسے بھی بہت بد اخلاق آدمی ہے، لحاظ بس اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسی باتیں بول جاتا ہے، اللہ کا بندہ روح کانپ جاتی ہے۔ بھئی میں تو کیا ہو جائے؟ ایک میں بات کر لوں، میرے نزدیک وہ غال ہے، مضل ہے، گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ نہیں مولانا صاحب، وہی آپ کی والی بات کو میں تھوڑا سا، آپ نے کہا کہ وہ جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حدیث کا ریفرنس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی آیات کا ریفرنس ہوتا ہے، تو جب وہ ریفرنس ہی ایسے کوٹ کرتے ہیں تو پھر ہم کس طریقے سے ان کے اوپر یہ گمراہی کا وہ کر سکتے ہیں کہ وہ گمراہ؟ میں بات کیا میرا انداز ہے، کیا کیا ہے تو کیا ہی ہے، کیا ہی ہے۔ ہاں، انداز بیان ذرا اس میں اچھا، اس حساب سے کہ وہ تھوڑا سا سخت مزاج کے اندر بات کر جاتے ہیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے راعینا، جس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجئے۔ ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے، راعینا، آقا رعایت کیجئے، ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے، بات سنیے۔ یہودی اور منافقین قسم کے لوگ وہ تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، راعینا، جس کے معنی بن جاتے ہیں ہمارے چرواہے۔ وہ آپ کی مجلس میں آپ کو اس طرح آگے کہتے لمبا کر کے۔ اللہ نے، آپ دیکھیں نا آقا کی شان، آپ نے کہا اللہ نے کہا وہ جو صحیح لفظ راعینا ہے وہ بھی نہیں تم نے کہنا، اس کی جگہ پہ کہو انظرنا، نظر التفات، یعنی وہ لفظ ہی چھڑوا دیا۔ اگرچہ کتابوں میں تاریخ میں ایسے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اللہ نے تو کہا وہ چھڑوا دیے، تم کون ہو یہ کہنے والے؟ سمجھائیے، ادب کا مقام ہمارے ہاں تو یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری میں جو جانور رہے ہیں وہ ہے
घोड़ा है, ऊँटनी है, और एक जानवर है जिसे अरबी में हिमार कहते हैं। उर्दू में उसका तर्जमा है गधे का, और गधा उर्दू में कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है, अच्छा लफ्ज़ नहीं है। जब वो हिमार जिस पे हुजूर ने सवारी की है, हमारे अहले मोहब्बत और आका के गुलाम जब उस हिमार का उर्दू तर्जमा करते हैं तो कहते हैं दराज गोश लंबे कानों वाला, उसका इस लफ्ज़ के साथ तर्जमा भी नहीं करते। तो आपकी ज़ात कितनी बुलंद है और क्या मकाम होना चाहिए। उन्होंने कहा, फलां ने कहा, और जब अल्लाह ने वो सही लफ्ज़ भी छुड़वा दिया तो तू कौन है। और फिर ऐसे करह और बदतमीज़ किस्म के लहजे में बोलता है, अलामान अल हफीज़। ये अंदाज नहीं है। आप देखिए ना, कितनी उम्र होगी आपकी? 32-33 साल में आप हर किस्म के आदमी को मिले होंगे, देवबंदियों से, बरेलवियों से, आले हदीसों से। जो जितना बड़ा है उतना मीठा है, उतना हलीम, अखलाक वाला, हदीस भी बयान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसका अजीब ही एक अंदाज है। आपने बात की कि किन किन से मुलाकात हुई। मौलाना तारक जमील साहब से मिलने की जो है वो मौका मिला, उनके साथ बैठने का, बात करने का। इंतहाई मोहब्बत बड़ा जो है वो उनका एक लहजा है, बात करने का तरीका है, दिल करता है सुनने को, बैठने को। लेकिन बात वही है कि जो मौलाना तारक जमील साहब के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद करते हैं। एक तो मैं चाहूँगा कि आपका उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में क्या एक मौक़िफ़ है, आप कैसा उनको देखते हैं? देखिए जी, मौलाना तारक जमील साहब मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है ना जी। शख्सियत तो किसी पे कोई बात नहीं कर सकता, सब अल्लाह ने शक्लें बनाई हैं, वो हैं। अलबत्ता उनकी बात से, उनके नज़रिए से, उनके काम से इख्तलाफ हो सकता है। नहीं इख्तलाफ हो सकता तो नबी से नहीं हो सकता। हम सहाबा से नहीं कर सकते, सहाबा का भी आपस में इख्तलाफ था। आपको मीठा पसंद है, मुझे नहीं पसंद, अच्छा, है ना। सही सही। आपके नज़दीक यहाँ से निकले रायमंड को जाने के लिए मांगा रोड से, मैं कहता हूँ नहीं उधर सुंदर रोड से। हाँ हाँ। ये कोई इतने बड़े इख्तलाफ नहीं है। बात कि मेरे वो उस्ताद हैं, उस्ताद होने के बावजूद मुझे खुद उनसे कुछ चीज़ों से इख्तलाफ है, लेकिन मैं वहाँ में बयान नहीं करूँगा। जैसे आपने कहा इंतहाई मीठे, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे है, अल्लाह वाला ऐसा ही होता है, और ना ही मैं उनको उछालना चाहता हूँ। सही। और मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ें जब उन उलमा ने उनसे इख्तलाफ किया और उनको पता चला और उन्होंने उससे रुजू किया है, अलाल इलान भी रुजू किया है, और हर जगह उन्होंने रुजू किया है। बस चीज़ें हैं, वो कहते नहीं ये ऐसे ही हैं, वो उनका एक अपना मैदान है, वो उनको दुरुस्त समझते हैं, बस ठीक है। और दूसरा कहता है ये ऐसे नहीं है, तो उसको इख्तलाफ करना ज़रूरी है, वो अपना उससे इख्तलाफ रखता है। तो इख्तलाफ तो होता रहता है, ये कोई मामला नहीं है, बल्कि इख्तलाफ से वुसअतें निकलती हैं। अब देखो ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अभी तक बाद उलमा हैं जिनको ये शरह सदर नहीं है, और हकीकत जानो कि मुझे भी शरह सदर नहीं, लेकिन वक्त की ज़रूरत के सामने जिन उलमा ने फतवा दिया कि ये जायज़ है, तो वक्ती तौर पे उनके फतवे का हम सहारा लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब ये तो आपने बड़ी एक बात कर दी है। इसके ऊपर हमारी एक इम्तियाज़ भाई हैं, हमारे बड़े अच्छे करीबी हैं, उनके साथ बड़ी डिस्कशन हुई ना इसके ऊपर कि ये जो उलमा हज़रात पहले एतराज़ करते थे जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर, कैमरा के ऊपर, तस्वीर के ऊपर, और ये ऑन रिकॉर्ड भी चीज़ें मौजूद हैं। तो जब अपने ऊपर ये बात आती है, जब अपने इस्तेमाल के ऊपर आते हैं, आज आप किसी मौलवी को देखें जो कि थोड़ा सा भी वेल नोन है, वो उसका सारा सोशल मीडिया है, बाकायदा तौर पे काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं, जबकि वही अगर माजी में देखा जाए उनके ऊपर तनकीद करते हुए भी नजर आते हैं। नहीं, वो इस तरह है, मैं ये अर्ज करना चाहूँ, अब तस्वीर पे नोट है, तस्वीर पे नोट पे तस्वीर है। जी बिल्कुल ठीक है। हामिले तस्वीर की नमाज नहीं है। अच्छा। जिसने तस्वीर उठा रखी है, हाँ। लेकिन अब मजबूरी ऐसी है, इसके बगैर हज के लिए जाओ तो तस्वीरें जेब में, नमाज है तो नोटों पे तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड पे तस्वीरें, क्या करेंगे।
تو اس کو کہتے ہیں مجبور ہو گیا آدمی، مجبور ہمیں کر دیا گیا۔ اچھا اب جو علماء کے خلاف، دین کے خلاف جو اتنا بڑا ایک طوفان بدتمیزی اور سارا کچھ یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، تو اب اس کا جواب تو سوشل میڈیا پہ آ کے دیا جائے گا نا، وہ بیٹھ کے تو نہیں یہ دیا جا سکتا کہ اندر کسی کمرے میں بند رہ کر۔ تو اس لیے ان علماء نے اس ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو جائز قرار دے دیا اس حد تک کہ ان کا جواب دیا جائے، سامنے اپنی آراء لوگوں کے لائی جائے۔ تو کچھ کو یہ شرح صدر نہیں ہو رہا، جن کو نہیں ہو رہا ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے، جن کو ہو گیا ان کا سہارا ہم بھی لیے بیٹھے ہیں۔ بالکل صحیح، یعنی کہ مجبوری کے تحت ہی صحیح، لیکن یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ اور آپ کو نہیں لگتا یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی؟ اس پہ ابھی کوئی اتنا سوچا نہیں ہے، اچھا لیکن چلو اب بھی ہو گیا تو چلیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، ہم نے یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے سخت لہجے کی بات کی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کی، اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا طارق جمیل صاحب کو ڈسکس کیا۔ آپ نے کہا کہ جو انداز بیان ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے، تو اسلام کے اندر جو اپنی بات کو ایک چٹکلے کی فارم کے اندر ایک مزاحیہ تن کسی واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کرنا کیسا ہے؟ میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے، کہ وہ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے بھی بہت دفعہ جو ہے وہ ایک مزاحیہ انداز کے اندر، ایک چٹکلے کے اندر اپنا پیغام جو ہے وہ دے جاتے ہیں، ان کو پھر کس نظر سے دیکھیں؟ میں نے ان کو زیادہ سنا نہیں ہے، جب وہ کیا نام ہے، ایک ارشاد بھٹی ارشاد بھٹی اس کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی تھی وہ میں نے سنی تھی، اور انہوں نے اس میں یہی سوال ان پہ اٹھایا تھا، انہوں نے جواب بھی دے دیا تھا۔ تو اگر ہلکا پھلکا ہنسی مزاح ظرافت ہے تو اس کا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہاں پہ کہہ کے لگ رہے ہیں، وہاں پہ ہنسا جا رہا ہے اس باتوں کے اوپر، میں کہہ رہا ہوں نا، ہلکی پھلکی ظرافت مزاح ہے، ہنسی آ گئی نا بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر مولوی ممبر پہ بیٹھ کے وہ لگ ہی وہ کیا اس کو رہ کہ وہ یہ جو ہمارے تماشا کرنے والے ان میں ہوتے ہیں نا، وہ جو تھوڑا سا ہاتھ والا رکھتے ہیں، فنکار کہہ لیتے ہیں، فنکار آدمی جو ہوتے ہیں، چلو ایسے کہہ لو، نہیں وہ جو صرف ان کا کام ہی ہوتا ہے ہنسانا۔ اچھا، یہ کمیڈین جو ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پانڈا ٹائپ، پانڈی کہہ لو، یہی اچھا لفظ ہے، کیونکہ ہماری اپنی ذات کے لیے میں اس لیے کہتا ٹھیک ہے۔ تو مولوی لگے ہی پانڈ، پھر ان کو ہدایت کی امید رکھاں گے، اور اگر ہے کہ اپنے بیان میں، اپنی تقریر میں کہیں کوئی ہلکا پھلکا لطیفہ اور جو حقیقت کے قریب ہو اور اسی طرح کوئی ہنسی مذاق کی بات کر دیتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر فوری بیٹھے بیٹھے کوئی اپنی طرف سے کچھ چیز بنا کے اس کو پیش کر دینا تو لطیفہ اسی کا ہی نام ہے۔ تو وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اس میں سمجھ آتی ہے، کچھ بہت دور تک لوگوں کے چلے جاتے ہیں، پھر کچھ سماجی معاملات تک ان کو، ایون کہ ہماری جو ازدواجی تعلقات ہے اس حوالے سے بھی مولانا کی کافی ساری چیزیں وائرل ہیں۔ میں نے ان کو کچھ سنا نہیں ہے زیادہ، اگر اتنی ہلکی پھلکی ظرافت ہے، دیکھو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت ہے کہ یا رسول اللہ دعا، بوڑھی عورت تھی، یا رسول اللہ دعا فرما دے جنت، اللہ مجھے جنت دے، آ کر فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، وہ بیچاری رونے بیٹھ گئی۔ صاحب نے کیا مائی صاحبہ کیا بات ہو گئی؟ یہ آپ نے کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، فرمایا جب جائے گی تو جوان ہو کے جائے گی۔ صحیح۔ ایک لمبا واقعہ ہے، کہا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو، کیا لگا یا رسول اللہ بچہ میرے کس کام کا، میں تو مسافر ہوں، فلاں جگہ جانا ہے، میں کیا کروں گا؟ اے اللہ کے بندہ، ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، بچوں کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ اب اس طرح کی ہلکی پھلکی ظرافت، اس طرح کا بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گل ہے کہ پڑھ نہ لگے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ یہاں پر موجود ہیں تو میں چاہوں گا آپ مدارس کے حوالے سے ہم اس کے اوپر بات کریں۔ ایک تو کنٹروورسی بھی اس کے اوپر بڑی زیادہ ہے، مدارس کے اوپر جو ایک طریقہ تعلیم ہے، ایک تو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے بچوں کو جو ہے وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، پھر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس میں بعض دفعہ بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، زیادتیوں تک کے واقعات جو ہے وہ مدارس کے اندر سامنے آئے، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس معاملات؟ ہیں بھائی مدثر، ہم بھائی آپس میں بیٹھے ہیں، آپ نے کسی مدرسے میں کوئی 4 دن پڑھ کے دیکھا ہے یا رہ کے دیکھا ہے، یا کسی مدرسے میں آپ کا آنا جانا ہے؟ نہیں، ریگولر بیسس پر تو نہیں ہے۔ ہاں نہیں، ریگولر جب پڑھتے تھے، جب جاتے تھے تو ڈیلی بیسس پہ جاتے تھے، اب نہیں۔ وہ مدرسے میں نہیں گیا، مسجد میں گیا ہوں۔ ہاں مسجد میں پڑھا ہے۔ ہاں مسجد میں گیا ہوں گے۔ گزارش یہ ہے
पाकिस्तान के अंदर जो मदरसा है, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मुआशरे के लिए जितना बड़ा खैर खा है, इतना बड़ा कोई और इदारा है ही नहीं, कोई और NGOs है ही नहीं। ठीक है। खाना फ्री, किताबें फ्री, दवाई फ्री, तालीम फ्री, रैश फ्री, और कभी कोई ज़रूरत किसी तालिब इल्म को पड़ जाए या घर की कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाए, बाद मदरसे वाले वहाँ तक भी उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। ठीक है। अब मुझे और कोई इदारा ऐसा दिखाएं, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई किसी किस्म की कोई इदारा मुझे दिखाएं कि जो इस तरीके पर ये अपने तुलबा या अपने वो उनको ये कर रहा हो। फिर इसके बाद मुल्क में जहाँ कहीं मुसीबत आए, सबसे आगे मदरसे के तुलबा खड़े होंगे। करीब में आपके सामने ये मुनेर में जलसा, जहाँ क्या ज़लज़ला आया, बादल फट गया और सारा कुछ, मौलाना फजल गफूर साहब अपने तुलबा के साथ लेके सारे इलाके को उन्होंने वो दोबारा तामीर और सब कुछ किया, और आपके सामने है कि एक तालिब इल्म को 20 तोले तकरीबन सोना मिला और उसने लाके पेश किया है। आपको मालूम है ये सारा? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक है। ऐसी कोई मिसाल आपके मुल्क में और है इससे पहले? खैर, मैं अभी बात करता हूँ। सैलाब आ जाए आपके मुल्क में तो मदरसा सबसे पहले खिदमत में खड़ा है। ज़लज़ला आ जाए तो मदरसा आपके मुल्क में सबसे पहले खिदमत के लिए खड़ा है। खुश्क साली कहीं आ जाए तो मदरसा आपके सबसे पहले मदरसा वहाँ खड़ा है। किसी तरह की कोई मुसीबत आ जाए, मदरसा सबसे पहले खड़ा होता है, और अभी भी हमें इनसे शिकवा है। अच्छा, अगली ये बात हमारी रही, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ तशद्दुद, पेशावर के अंदर मुतअद्दिद वाक़यात मैं आपके सामने रखूंगा। मार के बच्चे को वहाँ पे उसको मौत की नींद सुला दिया गया। वो कौन से मैं सारी बातें करूंगा। आप एक मुझे वक्त देना। जी प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने बीकॉम तक कॉलेज पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद मैं तबलीगी जमात में लगा। तबलीगी जमात में लगने के बाद फिर मैं मदरसे में आया। स्कूल में मारे भी पड़ी, आपने भी खाई होंगी, बिल्कुल, भाई ने भी खाई होंगी, कभी किसी ने नाम नहीं लिया। अच्छा, मदरसे में मैं 9 साल पढ़ा हूं, मुझे किसी ने यूं भी नहीं किया। और जितनी कहानियां हैं अच्छा मदरसों के मुतालिक मशहूर, मैं एक एक को आपके सामने सारी बात करूंगा। 99% गलत हैं, और वो लोग इस पे तबसरा करते हैं जो कभी मदरसे गए ही नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं। और ये कहानियां सुन सुन के मेरे वालिदैन भी मुतासर थे। जब मैं मदरसे गया तो वो भी मुझे यही सुनाया करते थे। जब मैं मदरसा पढ़ा, कुछ 2-4 साल गुजारे, तो मैंने आके उनको बताया कि ये बातें नहीं है। ये कब की बात है? ये मैं 1994 में मदरसे में दाखिल हुआ। 1994। और आज के जो दौर के अंदर, मैं भाई बात मेरी मुकम्मल होने देना, जब रहेगी तो फिर आप करें। जी प्लीज। 2004 में मैं फारुग हुआ। 2004 से मैं मदरसे में पढ़ाने बैठा हूं। मैं कसम खाता हूं कि मेरे मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म मुझे अपनी औलाद से अजीज है। मेरी औलाद तो किसी दिन बगैर सालन के रह सकती है, मेरे मदरसे का तालिब इल्म सालन के बगैर नहीं रह सकता। और 2 मदरसों में इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। एक अपने वालों की सरपरस्ती करता हूँ, दूसरे में पढ़ा रहा हूँ। मैंने आज तक किसी तालिब इल्म को नहीं, ये जिंदा मिसाल आपके सामने। आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो जो लोग कभी कर रहे हैं, देखिए आप, देखिए मेरी बात सुने, मेरे एक कर साहब, आपकी बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप तमाम बातें सही कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो हम आए रोज़ इस तरह के वाक़यात सुनते हैं, उनकी फुटेजेस देखते हैं, उन बच्चों के जो कि मुतासरीन हैं, उनके वालिदैन को ऑन रिकॉर्ड रोते हुए देखते हैं, हम बॉडीज़ देखते हैं, मेरे बच्चों की तशद्दुद ज़्यादा जिस्म देखते हैं, वो कहाँ पे होता है? मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे बात तो पूरी करने देना। जैसा मैं हूँ, मेरे जो दूसरे असाज़ा हैं, मेरे साथी हैं, वो इससे बेहतर हैं। सुन ले, अब बात पूरी कर। मैंने आपसे एक लफ्ज बोला 99%। ठीक है। कितना? 99%।
कहीं कोई ऐसे हैं, इक्का दुक्का वाकयात होते हैं। कारी को मोहल्ले वालों ने तनख्वाह नहीं दी, मदरसे वालों ने नहीं दी, उसने बच्चे पे अपना गुस्सा निकाला, मार दिया उसको। नहीं मारा तो मेरे तो ख्याल में मारने का नहीं वाकया हुआ सब होगा। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। सुनो, मैं रिसेंटली ज्यादा दूर ना मुझे जाए। उसका भी इनकार नहीं है, हाँ, चलो मार ही दिया उसके होगा, ऊपर मार दिया होगा। ये इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, और वो भी होते हैं या तो किसी के पीछे दुश्मनियां होती हैं, कोई और मामले होते हैं, या कोई ऐसा होगा बद दिमाग जिसने ऐसा कदम उठाया। अभी आज ही मैं देख रहा था कि पेशावर के पसंद किस जगह पे स्कूल में भी एक बच्चे को मार दिया गया है, और स्कूलों में भी ऐसे वाकयात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने कभी उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। मदरसे में कभी कोई ऐसा वाकया आ जाए तो उसको इतना उठाया जाता है जिसकी हद नहीं। मैं इस तरफ आ रहा था तो आप मुझे अब देखो, स्कूलों में मुकम्मल मार पीट पे पाबंदी है, बिल्कुल ठीक है ना जी। मार नहीं प्यार वाला एक मार नहीं प्यार वो सारी बात चलती है। इस वक्त भी आप पूरे पाकिस्तान के मदारस, देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस, सब मदरसों के ऐसे रिकॉर्ड इकट्ठे कर लें एक साल के, और सारे स्कूलों के भी इकट्ठे कर लें, किन के बढ़ते हैं, किन के ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नाम नहीं। और यहाँ चीजें तो आती हैं सामने, ऐसा नहीं है कि जितना इनको उठाया जाता है उतना उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। देखें वो एक नाम भी तो उतना बड़ा है ना। एक मदारस के अंदर एक दीनी तालीम का जो एक जगह है, वहाँ पर अगर बच्चों के साथ हम तो सिर्फ अभी तक जिस्मानी तशद्दुद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो उनको बाकायदा तौर पे हरास किया जाता है, उनके साथ ज्यादतियों के वाकयात ऑन रिकॉर्ड है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं ये इससे आप डिनाई करेंगे कैसे वाकयात नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने एक यहाँ लफ्ज बोला है कि ये तालीमी इदारा है, तो शुरू में मेरी और आपकी यही तो बात चली थी। मैं कह रहा था फिर तालीम किस चीज़ का नाम है? आप पढ़ने लिखने का, तो आप इनको भी तो तालीमी इदारा कहते हैं ना। ये भी तालीमी इदारा है, ये भी तालीमी इदारा है। ये तालीमी इदारा इतना मजलूम या इसका इतना कोई भी कसूर मैं ये नहीं कहता कि नहीं हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं उसकी निस्बत। लेकिन इसको इतना उठाया जाता है, उसको दबाया जाता, उसको क्यों नहीं उठाया जाता? हर जगह जहां भी मदरसे में देनी तशद्दुद, मदरसे में ये, मदरसे में ये, मदरसे में ये। आप मुझे एक बात बताएं, मदरसे में जिनसी ज्यादती, मदरसे में तशद्दुद, मदरसे में ज़हनी दबाव, मदरसे ने तो आज तक हमें मिसाली इंसान दिए हैं जो हम चाहते हैं कि हम ऐसे बने। ये जो पाक साफ इदारे हैं, इन्होंने आज तक तो हमें कोई इंसान नहीं दिया। अगर कोई है तो वो किसी मदरसे वाले के आगे बैत हुआ है, उसके हलके में बैठा है, उसकी मजलिस अटेंड की है तो ये ऐसा हुआ है, वरना वहाँ से ऐसा निकला है तो मुझे दिखाओ। यहाँ ज़हनी तशद्दुद, यहाँ हर बुराई, यहाँ पे वो जिनसी ज़्यादती, फलां, फिर भी वक़्त के कुतुब, अब्दाल और वलीउल्लाह और अगियास, अख्तिया, अतकिया, अज़किया यहाँ से बने हैं। यहाँ से भी तो मुझे दिखाएं। देखा जाता ना नतीजा, फिर इधर से भी मुझे कुछ और दिखाए ना। तो देखिए, कंपैरेटिवली अगर देखें हम दूसरी चीज़ों के, तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि वो उस तरीके से मदरसे के पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर एक नुमाया नाम रखते हैं। तो वो जरूरी तो नहीं है बहुत सारी शख्सियात। ना नहीं, उल्ट है। मदरसा डॉक्टर नहीं आपको देगा, मदरसा आपको साइंटिस्ट नहीं देगा। मैं भी वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो हमारी इस तरह की, देखिए सुनो जी, मदरसा आपको एक म्यारी इंसान देगा। आपके पसंदीदा है तारिक जमील, मदरसा आपको तारिक जमील देगा, ठीक है। मदरसा आपको मुफ्ती हसन देगा। ऐसा बाकमाल इंसान किसी और इदारे ने आपको दिया है। तो सबको कैसे, मौलाना साहब वो कैसे होएगा? मतलब कि आप देखें कि तालीमी इदारा है, तालीमी इदारों से मौलवी तो नहीं देंगे ना, तालीमी इदारों से देखें, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे मदारस में से कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। आपने खुद ही भी कहा कि मदारस से आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, साइंटिस्ट नहीं मिलेंगे, वहाँ से आपको औलिया मिलेंगे, वहाँ से आपको इस तरह के दूसरे लोग मिलेंगे जो कि दीनी लिहाज से एक ऊपर वाला पहलू रखते हैं। लेकिन वही तो बात है कि जब हम इस तरह की दूसरी तालीम की बात करें तो वहाँ से हमें डॉक्टर्स मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, दीगर जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स लोग हैं वो देखेंगे।
تو اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے تو آپ پلڑا کسی کا بھی بھاری کر سکتے ہیں. وہ کہیں گے ہم اپنے فیلڈ میں ٹھیک ہے, آپ کہیں گے ہم اپنی فیلڈ میں آپ ٹھیک ہے. نہیں, آپ کسی اور طرف کو چلے گئے. آپ میری بات سمجھے. جی جی ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ مدرسے والوں کا نظام یا معیار یہ ہے, ذہنی تشدد, جنسی زیادتی, جسمانی تشدد, فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے. جب یہ سارا کچھ ہے تو میں کہتا ہوں ایسے سے یہ ایسے کیسے نکل آئے؟ نہیں یہ تو جب بالکل نہیں کہا جا خمیر ہی سکتا. خراب ہے نا, خمیر ہی خراب ہے تو پھر ایسا کیسے نکل نہیں آیا؟ وہ دیکھیں ایک میری بات تو پرسنٹیج ہے. پوری سن لیں. میں بالکل سن رہا ہوں. میں یہ پورا آپ بات قطعا نہیں پوری کہا. نہیں دیکھیں بات کرنے نہیں دیکھیں دیتے مولانا آپ کو. صاحب, دیکھیں یہ بات نہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ پورے کا پورا جو ہے وہ سارا سسٹم اس طریقے سے ہے. میں اس چیز میں موجود ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے توسط سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ایسا ہمارے مدارس کے اندر ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے. ہوتا ہے, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, ساری چیزیں اچھی ہیں, نظام بہت اچھا ہے, تعلیم بہت اچھی ہے, آپ نے ساری باتوں سے میں نے اتفاق کیا, لیکن یہ بھی چیز کو ایگزسٹنس دیکھے نا کہ یہ ساری چیزیں بھی موجود ہے, چاہے وہ 1% ہی ہے. مجھے آپ سے یہ گزارش ہے, پہلے والی بات پوری کر لوں. پھر پلیز پلیز پلیز. ایک ڈاکٹر کو ایماندار, صاحب تقوی, اللہ والا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے. ہر ایک شخص کو ہر انجینئر کو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کو وہاں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے, اس کو وہاں پہ دین پڑھایا جاتا ہے, پھر وہ نتیجہ کیوں نہیں آتا؟ اچھا ڈاکٹر بنا ہے لیکن یہ نتیجہ کیوں نہیں آیا؟ میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اکثریت وہاں مدرسوں سے پڑھنے والی سلجھی ہوئی اور اچھی ہے, بہترین ہے. آپ کہیں نا کہ بالکلیہ معاشرے سے بالکل برائی ختم ہو جائے, وہ نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام میں سے کسی سے چوری کا جرم ثابت ہوا تو ہاتھ کٹا؟ بالکل کٹا. تو یہ ان سے بڑے ہیں. نہیں بالکل. یہاں چوری نہیں ہوگی, وہاں ایک سے زنا ہوا, رجم ہوا, یہ ان سے بڑے ہیں؟ نہیں. آپ کہیں نا بالکل یہ فرشتے بن جائیں, ہوگا ہی کچھ نہیں, یہاں کچھ نہیں ہو, وہ نہیں تو ایسا نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح. اصل ریشو دیکھی جاتی ہے, کتنی ریشو ہے. اس کے مقابلے میں آپ ہمارے دوسرے نظام کو, جن کو ہم ہر وقت سر پہ اٹھایا ہے, اس کو دیکھیں نا, اس میں کتنا گند ہے, کیا کچھ ہے, اور اس کو کبھی بھی ہم نے ایسے ہائی لائٹ نہیں کیا, اور نہ ہی کوئی کرنے دیتا ہے. آپ اٹھائیں آواز, کیوں نہیں آپ اٹھاتے ہیں آواز؟ اب آپ کے ساتھ اٹھا رہا ہوں. آپ آواز اٹھائیں, اس کے اوپر بات کریں کہ ہمیں تو رگڑا دیا جاتا ہے لیکن باقی جو یہ آپ کے سامنے ہے, ہاں. آپ اقرار کریں نا, آپ کے سامنے ہے یہ ساری چیزیں. نہیں واقعات تو ہوتے ہیں, میں بالکل اس سے نہیں کہہ رہا کہ تعلیمی اداروں کے اندر نہیں بہت ہوتا, زیادہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے آئے روز, بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, آئے نہیں واقعات نہیں, بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں, لیکن ان پہ سب پہ ان کی دولت. چلے ہماری تو یہ دعا ہے اور کوشش ہے آپ کے بھی جو ہے وہ توسط سے یہ بات جانی چاہیے کہ چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو, چاہے وہ مدارس ہوں, کسی بھی موقع کے اوپر اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ادارہ کہیں نا, چلے اس کے اندر دونوں اداروں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے, اس بات کے اوپر ہمیں بالکل, یا موقف تو ہونا خطرہ چاہیے. نہیں ہو سکتے, اچھا لیکن جتنے کم سے کم ہو, جتنے ان کو وہ کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب, ایک اور بڑا اہم ایک ٹاپک تھا, میں نے رکھا ہوا تھا آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے, جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ہمارے پاکستان کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر. ایک تو یہ بتائیں کہ ان سے ہمارے جو معاشرے کے اندر ایک تو بیرا روی کا بہت سارا کہا جاتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ جنسی طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ زیادتیاں کی جاتی ہیں, یا ان کو حقوق نہیں دیے جاتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈرس کمیونٹی کے بارے میں کیا کیا ان کے رائٹس ہونے چاہیے, کیا کیا ان کو کیا کیا فیسیلیٹیشنز دینی چاہیے, اور کون سی چیزیں ان میں سے نکال دینی چاہیے تاکہ یہ معاشرے کے لیے اچھے ثابت ہو سکے؟ آپ پہلے مجھے ٹرانسجینڈر, مجھے ترجمہ اس کا آتا ہے مخنث سے ہجڑا, ہاں لیکن آپ کون سے ہجڑے مراد لے رہے ہیں؟ اچھا, اس میں بھی دو تین کیٹیگری کے ہیں. بالکل, ایک تو یہ جو ڈانسر نظر آتا ہے, جو ڈانس وغیرہ کرتے ہیں. نہیں, اچھا, میل اور فیمیل کی وہ بات کریں. نہیں, بتائیں. ایک ہے جو پیدائشی ہجڑا پیدا ہوا, ٹھیک ہے, ایک بائی چوائس. جی ٹھیک ہے, وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, ٹھیک ہے. دین اسلام نے اس کے پورے حق و حقوق رکھے ہیں.
वो अपने वालिदैन की विरासत का मालिक बनेगा। अच्छा, जी जैसे लड़का और लड़की की विरासत के अंदर हिस्सा है, वैसे जी ही ट्रांसजेंडर का भी उस विरासत के अंदर हिस्सा है। हिस्सा है। अच्छा। अगर वो मर्द है तो मर्दों वाले उसको तकरीबन सारे हुकूक मिलेंगे, बेचारा निकाह नहीं कर सकता। औरत है तो औरतों वाले विरासत में हिस्सा, ये वो सारा कुछ। हमारे पास तालिब इल्म एक था, वो बेचारा दाढ़ी वगैरह सारा कुछ और ये था, तो बड़ा अच्छा था, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, अपना सारा वो काम करके बैठा हुआ है और अल्लाह ने उसका बड़ा निज़ाम चलाया हुआ है। इस्लाम ने सब उसको वो जो है हुकूक दिए हैं। ठीक है। एक वो है कि अल्लाह ने उसको मर्द पैदा कर दिया तो उसने अपने आप को हिजड़ा बना लिया। आप बताएं कि इसका क्या होना चाहिए? अब ये कहे कि मुझे हक हकूक दिए जाएंगे, तेरी गर्दन मारी जाए। इस्लामी हुकूमत हो तो किसी मुफ्ती से जाके पता कर तू। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया, अल्लाह ने तुझे औरत बनाया, अब तू पता नहीं क्या क्या कुछ करके तो अपना जो है वो सारा कुछ करके ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं, वही बस तो मैं उसी एक प्रोटोकॉल को, ये एक पूरी एक अलग दुनिया है इनकी। मेरे भाई इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ। जो मुखन्नस है बुनियादी तौर पे, जो पैदाइशी तौर पे पैदा हो, उसके सब हक हुकूक हैं। और जो ऐसे बने हैं, पहले तो दीन इस्लाम से पूछो कि इनका हाल क्या होना है। और यही ये जो है दो नंबरी करते हैं, यही सारा कुछ करते हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इनको लगाम दे, इनको संभाले। और अब तो ये बाकायदा तौर पे एक तहरीक बन के आ रहे हैं, LGBTQ के ऊपर आ रहे हैं पूरे और हमारी हुकूमत ऐसी वो कहती कि मर्द औरत वो सारा कुछ वो जो चल रहा था वही था ना। मर्द अगर औरत बनना चाहे तो बन जाए, औरत मर्द बनना चाहे तो बन जाए, तो क्या तमाशा बनेगा? आप खुद ही सोचो, है कोई बात करने की? और बड़े बड़े ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो इसके ऊपर बात करते हुए, उनके अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनके अंदर भी डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हैं, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। आपने कहा विरासत की बात, मैंने एक ट्रांसजेंडर के साथ एक पॉडकास्ट किया, मैंने उनसे ये पूछा कि भाई क्या किस तरीके से फैमिली आपके साथ बिहेव करती है, तो वो कहते हैं कि हमारे शनाख्ती कार्ड नहीं बनाने दिए जाते कि कल को हमें इसके ऊपर हिस्सा ना देना पड़ जाए। तो वो तो और यहाँ मैं बात वाज़ेह कर दूँ, वो ट्रांसजेंडर था जो बाय चॉइस वो हुआ है। तो ये तो वो वालदैन का गुनाह है ना। ये तो वालदैन, अब मैं क्या उनको बोलूँ कि जालिम है ना। इस्लाम ने तो उनको हक हकूक दिए। नहीं, वो उसकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर वो ट्रांसजेंडर बना है। तो वो वो बिल्कुल लड़का था। लड़का था तो ऐसा तो ऐसे तो जमीन की पाक कर देनी चाहिए। अब वो बना है तो अब वो क्या मुंह काले करेगा? वो क्या क्या कुछ अब कराएगा? वही सारा कुछ जो उनकी एक कबीना में चल रहा होता है वो कर रहे होते। कौन बर्दाश्त करेगा इसको? हम्म बस बिल्कुल ठीक है।